السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ آپ کی صحت کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے کچھ نہ کوئی نسخہ، کوئی فارمولہ آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ اس طریقے پر پیٹ کے متعلق بتلایا کہ موٹاپے سے کتنا نقصان ہے، کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مثانے کے متعلق بھی بتلایا تھا۔ تو آج بات کرنی ہے گیس کے متعلق۔ لوگ بتلاتے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، تقریباً 90% شکایتیں ہیں کہ گیس بنتا ہے، پیٹ کے اندر گیس بنتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ یہ گیس کیا چیز ہے، کیوں بنتا ہے؟ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی موقع پہ گیس بن جاتا ہے۔ گیس کا مطلب ہے کہ پیٹ کا کسی وقت میں زیادہ دیر خالی رہنا اور بھوک زیادہ برداشت کر کے آدمی جب وقت گزارتا ہے یا کسی مجبوری میں ایسا ہو جائے تو بہرحال اس وقت تیزابیت بھی بڑھتی ہے، گیس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ گیس کے لیے بہت لوگ اپنے طریقے پر خبرنی نہ جانے کیا کیا علاج کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات صبح خالی پیٹ تازہ پانی پینے کو کہتے ہیں کہ گیس ہی نہیں بنتا، کہ خوب پیٹ بھر کر کے تازہ پانی پینا چاہیے۔ نمبر ایک بات یہ ہے، جو صبح خالی پیٹ تازہ پانی پینے کے متعلق بتلاتے ہیں کہ اس سے گیس نہیں بنتا، وہ بہت خام خیالی میں ہیں اور ان کو اس کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ خالی پیٹ ٹھنڈے پانی کا، تازے پانی کا مستقل استعمال کرتے ہیں، اگر انہیں جوانی میں اس کا کوئی نقصان نہ پہنچا تو جوانی کے بعد تو بہت ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو خاص طور سے جو ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں، پیٹ بھر کے ٹھنڈا پانی صبح پیتے ہیں، وہ اس کا بھی خیال رکھیں جب صبح ہم خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پئیں گے، پوری رات میں ہمارا پیٹ خالی ہو چکا ہے، بھوک کا وقت ہے، جو ہم نے رات کھانا کھایا تھا وہ ہضم ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں تقاضا لیٹرین یا بیت الخلاء جانے کا ہوا تو وہاں ہم فراغت حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر خالی پیٹ میں ہم تازہ پانی بھرتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھرتے ہیں، تو اس سے تو ہماری بدن کی جو نسیں ہیں، یہ پورے بدن کا مسئلہ ہے، یہ بھی خطرے میں ہے۔ خالی پیٹ اور ٹھنڈا پانی، پورا بدن اس وقت میں ایسا رہتا ہے کہ اس وقت میں غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبح خالی پیٹ بی پی بھی لو ہو جاتا ہے، اور مزید اوپر سے ہم ٹھنڈا پانی خوب استعمال کریں تو یہ نقصان کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ جو خالی پیٹ صبح ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، مستقل انہوں نے عادت بنا رکھی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ نمبر ایک تو اگر پانی پینا ہی ہے تو گرم پانی استعمال کرنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی استعمال کرتے گرم پانی تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ گرم پانی استعمال کرنے لگے۔ ہم اس کا خیال رکھیں کہ رات میں کھانا سویرا کھائیں، اور صبح اٹھ کر کے بہرحال جو نمازی حضرات ہیں وہ تو سویرا اٹھتے ہی ہیں، فجر کی اذان پہ اٹھتے ہیں، بعض حضرات تو اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال صبح سویرا اٹھ کر کے
وضو سے فارغ ہو کر منہ کو صاف کر کے گرم پانی استعمال کریں۔ گرم پانی 1 گلاس، 1.5 گلاس، 2 گلاس، بہرحال رفتہ رفتہ عادت بڑھاتے جائیں تو اس سے اگر آدمی صبح کے وقت میں 2 گلاس، 3 گلاس یا 4 گلاس بھی پانی پی سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ بھر کے اگر گرم پانی بھی استعمال کر لیں گے تو بہت مفید ہے، اور پورے بدن کے لیے بہت مفید ہے، گردوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، مثانے کے لیے بہت مفید ہے، شوگر والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بہرحال پوری باڈی کے لیے، پورے بدن کے لیے بہت مفید ہے صبح کا گرم پانی، جبکہ اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے۔ تو صبح ہم گرم پانی استعمال کریں گے تو اس سے بہت نفع ہوگا۔ تو بہت لوگ اس کام کو کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ گرم پانی بھی استعمال نہیں کرتے، ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، یہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو نہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے نہ گرم پانی استعمال کرتے، وہ صرف چائے کا استعمال کرتے ہیں، اور چائے بھی بہت سے لوگ تو بستر کی چائے بھی استعمال کرتے ہیں، بستر میں پڑے پڑے منہ کو صاف بھی نہیں کرتے، منہ کے اندر جو رطوبت، جو گندگی رات بھر ہو چکی ہے پیدا منہ کے اندر، وہ بغیر کسی کلہ کیے ہوئے پانی سے منہ بھی صاف بھی نہیں کرتے اور چائے پیتے ہیں ایسے ہی۔ تو یہ تو سوچنے کی بات ہے، اگر ہم منہ کے اندر کی گندگی ہے اور اوپر سے چائے پئیں گے تو گرم چائے کے ذریعے جتنے بھی گندگی ہے، رطوبت ہے، ساری اندر چلی جائے گی۔ جب گندگی اندر جائے گی تو بہرحال اس سے بیماریاں بڑھیں گی، بیماری پیدا ہوں گی، اور خالی پیٹ چائے کا پیٹ میں پہنچانا، خالی پیٹ اور بھی پیٹ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صحت کا خیال ہونا چاہیے تھا کہ صبح خالی پیٹ ہم کھانا پیٹ بھر کے کھائیں، پھلوں کے اعتبار سے سیب کھائیں، کیلا کھائیں، بہرحال صبح پیٹ بھر کر کے کھائیں، لیکن خالی پیٹ کو ضرورت ہے کھانے کی، پیٹ بھرنے کی، یعنی صبح خالی پیٹ کو اور 1 کپ چائے، تو بہرحال وہ جو خالی پیٹ 1 کپ چائے پیتے ہیں، بستر کی چائے پیتے ہیں، یہ تو پیٹ کے لیے اور بھی مضر ہے۔ تو اس لیے جو جن حضرات کو گیس بنتی ہے وہ اس کا خیال رکھیں کہ صبح خالی پیٹ چائے سے پرہیز کریں۔ اگر چائے کی عادی بھی ہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد میں چائے لے سکتے ہیں، چائے لے لیں، لیکن خالی پیٹ مضر ہے۔ خالی پیٹ کیا کرتے ہیں، 2 بسکٹ، 1 چائے کا کپ، 1 چائے استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت تو ہے وہاں غذا کی، اور وہاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں نہ وہ غذا ہے نہ دوا ہے، پیٹ کے لیے اور نقصان کی چیز ہے۔ تو اس لیے جو حضرات صبح چائے کا استعمال کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ خالی پیٹ چائے کا استعمال نہ کریں، گرم پانی استعمال کریں۔ گیس بنتی ہے، گرم پانی استعمال کریں۔ اب گرم پانی میں آپ 1 چمچ، 2 چمچ، 1 گلاس پانی میں شہد ڈال کر کے استعمال کریں، وہ بہت قیمتی ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن خالی پیٹ پھر کہتے ہیں کہ تیزاب بنتا ہے، گیس بنتا ہے۔ جب ہمارا پیٹ خالی ہے اور ہم اس کے اندر جس کی تاثیر بھی گرم ہے، چائے استعمال کریں گے، خالی پیٹ ہے تو بہرحال ظاہر سی بات ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو برسوں، بہرحال کوئی تو بیماری پیدا ہونی ہے۔ اس کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ صبح خالی پیٹ ٹھنڈے پانی سے احتیاط کریں، پانی استعمال کریں تو گرم پانی استعمال کریں، اور اگر چائے پینے کا شوق رکھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد 1 کپ چائے استعمال کر لیں جو اس کے شوقین ہیں،
ورنہ نوجوان حضرات کو تو چائے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانا جب استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میں خوب پانی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات تو کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے مکمل طریقے پر پھر 1 گلاس 2 گلاس پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی پیٹ کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے جو حضرات کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کا، پیٹ بھر کر کے پانی پینے کا ایک مزاج جس نے بنا رکھا ہے، وہ ان باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا مضر ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات کھانا کھانے سے پہلے مثلا پھل استعمال کیا ہے، ناشتے میں پھل استعمال کیا ہے، اس کے بعد پھر پانی کا پھر استعمال کرتے ہیں ناشتے کے اوپر یعنی پھل کے اوپر، وہ بھی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے ہم اگر کھانے کی احتیاط کریں گے، پیٹ ہماری پوری باڈی کے لیے ایسا ٹرانسفارمر ہے، یہاں سے سارا نظام چلتا ہے۔ کھانا پینا ہمارا احتیاط سے ہونا چاہیے۔ جتنی بھی سادی غذائیں ہم استعمال کریں گے صحت کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم زبان کے ذائقے کے لیے کھانوں کا استعمال کریں گے، تلے ہوئے کھانے استعمال کریں گے، وقت سے بے وقت استعمال کریں گے، تو بہرحال پیٹ کے اندر جو غذا اس طرح کی جائے گی جو اسے قبول کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری طبیعت اس کو قبول کر رہی ہے۔ بس زبان اچھے ذائقوں کی عادی ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پیٹ بھر کر کے ایسی غذا کھا لیتے ہیں جس سے کہ پھر پیٹ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے طبی اعتبار سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں جس مقدار ہونی چاہیے پیٹ کے اعتبار سے وہی استعمال کرنی چاہیے، اپنے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے۔ ایک چیز کو ہم روزانہ نہیں استعمال کرتے، کبھی اتفاق سے وہ چیز مل گئی اور وہ ثقیل ہے کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے بھاری ہے بہت، لیکن ہم اس کا پیٹ بھر کر کے استعمال کرتے ہیں، تو پیٹ اس کا عادی نہیں ہے تو کیسے برداشت کرے گا؟ بہت سے لوگ تو دودھ کا استعمال نہیں کرتے، دودھ کا ان کا پینے کا مزاج نہیں ہے۔ اگر ان کو سوتے وقت دودھ پلا دیا جائے، صبح معلوم ہوا کہ صبح دست لگ گئے ہیں، جبکہ دودھ بہت قیمتی چیز ہے اور سوتے وقت دودھ کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال جن حضرات کے گیس بنتی ہے اور گیس کی شکایت کرتے ہیں، تو خالی پیٹ کا مسئلہ ہے کہ خالی پیٹ جتنی بھی زیادہ دیر رہے گا جن کو گیس بنتی ہے ان کے لیے نقصان کی بات ہے۔ اگر آپ کو کھانا کسی ایسے موقع پہ میسر نہیں ہو رہا ہے، چاہے آپ چنے کے دانے ہی لے کر کے استعمال کر لیں، لیکن خالی پیٹ جب زیادہ دیر ہو جائے گی تو پھر تیزابیت بھی بڑھ جائے گی اور گیس کی وجہ سے پھر تیزاب بنے گا، اور تیزاب بننے کے ساتھ ساتھ پھر یہ پریشانی ہوگی کہ سینے میں جلن ہوگی، گلے میں جلن ہوگی، سر میں درد ہوگا، چکر محسوس ہوں گے کہ چکر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب پریشانیاں کھانا کھانے کا جو ہے وقت سے بے وقت استعمال کرنا اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے کھانے کا استعمال کرنا، اس سے بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے سادی غذائیں ہم استعمال کریں۔ تو جو حضرات گیس کی شکایت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد، آپ کو ایک فارمولہ بتلایا جا رہا ہے، آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو دھیان رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور عمل کر کے دیکھیں، آپ کو 2-3 روز کے اندر ہی اس کے جو ہے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ آپ صبح کھانا کھائیں یا دوپہر کھانا کھائیں یا شام میں، تینوں وقت آپ کھانا کھانے کے بعد
آپ مسالوں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی الائچی کا استعمال ہوتا ہے، تو بڑی الائچی کے دانے نکال لیں۔ بڑی الائچی کو کھول کر کے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، تو 3 دانے آپ کو ایک وقت میں استعمال کرنے ہیں۔ یعنی صبح کھانا کھایا ہم نے، کھانا کھانے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، 3 دانے منہ میں ڈال لیے، ان کو چبا لیا۔ اب پانی کا استعمال نہیں کرنا، تقریباً 2 گھنٹے۔ ایسے ہی دوپہر میں کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد میں ہمیں بڑی الائچی کے 3 دانے استعمال کرنے ہیں۔ ایسے ہی شام کو کھانا کھانے کے بعد میں بڑی الائچی کے 3 دانے استعمال کرنے ہیں، چبانے ہیں ان کو، ان کی خوب پسائی کرنی ہے، خوب ان کو چبا کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے 2-3 روز کے اندر آپ کو اس کے نتائج مل جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اس سے کتنا فائدہ ہے۔ ایسا آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو آپ بڑی الائچی روزانہ کھانا کھانے کے بعد میں 3 الائچی کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑی الائچی کھانا نہیں ہے، بڑی الائچی کو پھوڑنا ہے، اس کو چیرا لگا کر کے اس کے اندر کے جو حصے میں اندر جو دانے ہوتے ہیں بھرے ہوئے، صرف 3 دانے، چھوٹے چھوٹے 3 دانے استعمال کرنے ہیں۔ مقدار اگر زیادہ ہو جائے گی، بہرحال کسی بھی چیز کی مقدار زیادہ ہونا اچھا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد صبح، دوپہر، شام بڑی الائچی کے 3 دانے استعمال کرنے ہیں خوب چبا کر، اور پانی کا استعمال کھانا کھانے کے بعد نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ پیٹ کی گیس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ بات آپ تک پہنچی ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچا دیں، یعنی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ان حضرات سے درخواست ہے جو حضرات کبھی کبھی کسی بھی موقع پر کال کرتے ہیں اور کال چھوٹ جاتی ہے، موقع پر ان کو کال ریسیو نہیں ہوتی، تو وہ مایوس ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کال کی لیکن بات بھی نہیں ہو پائی۔ تو ان سے درخواست ہے، اگر اس موقع پر آپ سے بات نہیں ہو پائی تو آپ برائے کرم، برائے مہربانی مایوس نہ ہو، آپ اپنا آدھار کارڈ، اپنا ایڈریس یا اپنی جو بھی پریشانی ہے اسے لکھ کر کے آپ اسے سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ مل جائے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کال کر لی جائے گی، آپ سے بات کر لی جائے گی، تاکہ آپ مایوس نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔